قربان جائیے حضور کی شان رحمت پر کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے غلاموں سے کہا کرتے تھے کہ میں اگرچہ صاحب قرآن ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ تم پڑھو اور میں تم سے قرآن کی تلاوت کو سنوں۔ ان میں دو نام ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں نغمہ داؤدی عطا فرمایا، انہیں نغمہ داؤدی عطا کیا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کہ جو اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو ہوائیں رک جاتی تھی، ہوا میں پرندے رک جاتے تھے، اور دریاؤں اور سمندروں میں مچھلی تیرنا بھول جاتے تھے۔ فرمایا جس صوت میں وہ پڑھتے تھے اس کی خیرات ابو موسیٰ اشعری کو عطا کی۔ بتائیے کہ جن کی تلاوت کی تعریف خود مصطفیٰ کر رہے ہو وہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں۔ اچھا، یہاں سیرت نگاروں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ تعلق صرف ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ قبیلے کا ہر فرد قرآن خوبصورت پڑھتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے گئے تو دن میں مصروفیات کے سبب سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکے کہ کس قبیلے کے خیمے کہاں لگے ہوئے۔ دوسرے دن جب حضور صبح بیدار ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دن میں خبر نہیں تھی کہ اشعری قبیلے کے خیمے کہاں لگے ہوئے ہیں، لیکن رات میں ان کے قبیلوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی ہے، میں جان گیا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری اور اس کے خاندان کے افراد وہاں ڈیرہ جمائے بیٹھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے حضور سماعت قرآن کو کتنا پسند فرمایا کرتے۔ راتوں کو جاگ کر قرآن کا پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک دن وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں قرآن پڑھ رہے ہو اور اللہ رب العزت نے تمہیں آسمانوں سے سلام بھیجا۔ اور فرمایا کہ رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ اے مصطفیٰ جائیے اور ابی بن کعب یعنی عبداللہ بن قیس سے جا کر قرآن سنیے، یعنی حضور سے کہا جا رہا ہے کہ جائیں اپنے غلام سے جا کر قرآن کو سماعت کریں۔ اس وقت جناب ابی بن کعب رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی میرے رب نے میرا نام لیا؟ حضور نے فرمایا ہاں واقعی تمہارا ہی کہا ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، باری تعالیٰ تو قرآن کے پڑھنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ پھر انہیں تو اپنا سلام بھی بھیجتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے انہیں ان آیات کی نوازشات بھی عطا فرماتا۔ زار و قطار وہ رونے لگے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب النعلین کہلاتے ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود عبادلہ اربعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی 4 بڑے فقیہ صحابہ۔ یہ جتنا بھی ہمیں فقہ کا علم ساری دنیا میں نظر آتا ہے یہ ان 4 عبداللہ نامی ان صحابہ میں سے جو سارا نور فقہ کا پھیلا ہے ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود۔ تاریخ نگاروں نے ان کی سیرت پر کلام کرنے والوں نے جرح و تعدیل میں اس پر کلام کیا ہے کہ آخر عبداللہ ابن مسعود میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ انہیں اتنا فقہ کا علم عطا ہو؟ تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صاحب النعلین ہے۔ صاحب النعلین سے مراد کیا؟ فرمایا حضور کبھی کہیں تشریف لے جاتے اپنے نعلین اتارتے تھے، عبداللہ بن مسعود انہیں اٹھا کر سینے سے لگا کر بغل میں چھپا لیا کرتے۔ جسے نعلین مصطفیٰ کا فیضان ملے وہ عبداللہ ابن مسعود بنتے ہیں، جنہیں مصطفیٰ کریم اپنے سینے سے لگا کر ساری زندگی رکھیں اور پھر اپنے ساتھ پہلو میں سلائیں، پھر ابو بکر صدیق کی مقام اور رفعت کا عالم کی۔ یہ صاحب النعلین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ تم بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو۔ میں رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تم قرآن جس طرح سے زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہو نا، اسی طرح سے جبریل آسمانوں میں تمہاری نقل کرتے ہوئے پڑھتا ہے۔